حدیث کا ایک ٹکڑا آیا تھا کہ نبی پاک علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یا لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ کیا ہو، کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ کا شہادت، یہ کلمہ پڑھیں، ٹھیک، یا مسلمان ہو جائیں۔ اسی حدیث کو لے کر کے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے، دوسری طرف خود رسول پاک علیہ نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں، ٹھیک۔ اور یہاں پہ کوئی قید لگائی نہیں گئی، تو بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کی ظاہری معنی کو اور ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اسلام میں زور و زبردستی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہاں پہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھا۔ سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت یہ کہ قتال، اکالا نبی، قتال اور قتل دونوں میں فرق ہے۔ قتال کہتے ہیں کہ دو فریقوں کے درمیان باہمی جنگ ہو، یعنی کیا مطلب؟ آقا علیہ السلام نے یہاں فرمایا اقاتل، یہ نہیں فرمایا کہ امرت ان اقتل، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کو قتل کروں، نہیں، بلکہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ سامنے کوئی، قتال میں ہوتا یہ ہے کہ دو فریق ہوں، یعنی کوئی آپ کے ساتھ لڑنے کا ارادہ کر رہا ہو تو آپ اس سے لڑیں، یہ ہوتا ہے قتال۔ اور قتل کیا ہوتا ہے کہ ایک طرفہ، یعنی آپ کسی کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، یا آپ کسی کو مار ڈالیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قتل کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ آقا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قتل کروں، نہیں، بلکہ فرمایا میں قتال کروں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جو ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، وہ انسان جو ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ کرے، وہ انسان جو ہم پہ ظلم و زیادتی کا ارادہ کرے، تو ایسی صورت میں ہم اس سے جنگ و جدال کریں، ہم اس سے کیا کریں؟ ہم اس سے قتال کریں، ٹھیک۔ یہ ہوا معنی کس کا؟ قتال کا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی تم ان لوگوں سے جنگ کرو، ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتل کریں، ٹھیک۔ تو اسی کی یہ بین دلیل ہے کہ آقا، اور یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو آپ سے اگر جنگ نہ کرے یا آپ سے قتال کرنے کا ارادہ نہ کرے تو ہرگز تم اس سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے ہمارے علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ چاہے اگر مسلم ہو، اگر غیر مسلم ہے، وہ آپ سے اگر جنگ نہ کرے تو اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ چلیں، مان لیا کہ قتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو گروہوں کے درمیان باہمی جنگ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا اقاتل الناس، ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس، یعنی تمام لوگوں سے میں جنگ کروں۔ کیا تمام کے تمام لوگ اسلام کے خلاف ہیں، یا تمام کے تمام لوگ آ کر کے آقا نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تھے؟ تو یہاں پہ فرمایا جاتا ہے اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے، علماء نے جیسا بیان کیا، یہاں ناس جو مراد ہے، ناس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ناس کا معنی ہوتا ہے لوگ، یہاں پہ لیکن مراد عام لوگ نہیں ہیں، یعنی تمام کے تمام لوگ مراد نہیں ہیں، بلکہ وہ مخصوص لوگ مراد ہیں جو کیا ہے، رسول پاک علیہ السلام سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ چلیں، تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں، اس کی بے شمار ہمارے پاس دلیلیں ہیں کہ یہاں پہ مراد تمام لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ مخصوص لوگ ہیں جو کیا ہے، صحابہ کرام پر یا آقا نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے، یا مذہب اسلام پہ حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں، مدینہ منورہ کے ارد گرد بے شمار ایسے قبائل تھے جو مسلمان نہیں تھے، لیکن آقا نبی علیہ السلام نے کبھی ان سے جنگ نہیں کیا، ٹھیک۔ اور یہ بھی ثابت کوئی نہیں کر سکتا ہے آج تک کہ میرے آقا نبی علیہ السلام نے کبھی کسی ایسی قوم کے اوپر حملہ کیا ہو جو قوم امن کا طالب ہو، یا جو قوم کیا ہے، پرامن طریقے سے رہتی ہو، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں آقا نبی علیہ السلام، اور سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ آپ دیکھ لیں، نبی پاک علیہ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ آقا نبی علیہ السلام، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اپنے گھر میں رہتے تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں، وہاں پیدا ہوئے، ان کی زندگی وہاں گزری، ان کا لڑکپن وہاں گزرا، لیکن انہی کفار مکہ نے، یعنی مکہ والوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ کے اوپر زیادتی کی، آپ کو ستایا،
آپ کے چاہنے والوں کو مارا، حضرت بلال حبشی کو کتنی سزائیں دی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی سزا دی، ان کی والدہ کو شہید بھی کیا گیا، حضرت خبیب کو کس طرح سے ستایا گیا، حضرت خباب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ ساری چیزیں آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تھیں۔ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں اور اتنے ظلم ان کے اوپر کیے گئے کہ وہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنے وطن کو چھوڑ دیں اور وہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ منورہ گئے۔ لیکن اللہ کا کرم دیکھیں، جب مکہ مکرمہ کو آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا تو صحابہ نے کہا آج تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جن لوگوں کو اتنا ستایا گیا ہو، بلا وجہ ستایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو جب موقع ملے گا تو اپنا بدلہ تو لے گا۔ تو صحابہ نے یہی سوچا کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا، اب تو ہم ان پہ غالب ہیں، آج تو ہمیں ان پہ قدرت حاصل ہے کہ ہم جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں۔ صحابہ نے کہا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ احسان کرنے کا دن ہے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد سے وہ لوگ جو مسلمان نہیں تھے ان سے پوچھا آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بتاؤ تم ہمارے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے تو خیر ہی کی امید ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی موقع پہ فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ ٹھیک، اب آپ ذرا غور کریں، اگر یہاں حدیث پاک میں مراد یہ ہے کہ نبی پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر مراد یہ لیا جائے کہ تمام لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہاں پہ جنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں تو چاہتے تو سب کو قتل کر دیتے، اور یہاں پہ ان کا اگر قتل کرتے تو کسی کو اعتراض بھی نہ ہوتا۔ کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ تم نے ہمارے لوگوں کو بلا وجہ قتل کیا، ہمارے لوگوں کو بلا وجہ ستایا، لیکن اس کے باوجود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر فرمایا، انہیں معاف فرمایا، اور معاف فرما کر کے یہ بتانا چاہا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اگر کوئی انسان آپ سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے چچا جان کے قاتل حضرت وحشی آتے ہیں معافی مانگنے کے لیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ہندہ جنہوں نے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کی کلیجی، ان کے سینے کو چیر کر کے ان کی کلیجی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کلیجی کو چبایا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، لیکن جب وہ بھی اپنے فعل پہ، اپنے کام پہ شرمندہ ہوتی ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، کیا تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے یا کوئی ایسی نظیر ملتی ہے جس طرح سے اسلام نے لوگوں کو معاف کیا یا اسلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا؟ بلا شبہ کسی بھی تاریخ میں یہ آپ کو نہیں ملے گی، اس طرح سے مثالیں نہیں ملیں گی جس طرح سے اسلام نے لوگوں کو معاف کیا اور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک، یہاں پہ تو ناز سے مراد یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ چلے ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن یہ جو فرمایا یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، تو گویا کہ کہنا یہ جانے رہا کہ میں ان سے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اسی صورت میں ہم انہیں چھوڑ دیں گے، یعنی ٹھیک، تو یہاں پہ مراد یاد رکھے گا، یہاں پہ مراد اختلاف دین نہیں، یعنی کیا مطلب؟ یہاں پہ مراد یشہدو سے مراد کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، یہ مراد نہیں ہے کہ ان کا جو دین ہے ہم سے مختلف ہے، یعنی دوسرے جو لوگ ہیں ہم ان سے جنگ اس لیے کریں گے وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہم ان سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا وہ ہم پہ ظلم و زیادتی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وگرنہ تو پھر اگر یہاں پہ مراد یہ لیا جائے کہ ہم ان سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہیں یا وہ اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو اسی صورت میں قرآن کے مخالف ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، مذہب اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مذہب اسلام میں زبردستی نہیں۔ جب مذہب اسلام میں زبردستی نہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا فعل کر ہی نہیں سکتے، کام کر ہی نہیں سکتے جو کیا ہو؟ قرآن کے خلاف ہو۔ تو یہاں پہ مراد کیا لیں گے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یشہدو سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ہم سے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا وہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ہم ان سے جنگ کریں گے، ٹھیک، یا تو پھر وہ کلمہ پڑھ لیں، اپنی مرضی سے کلمہ پڑھ لیں، ٹھیک، وگرنہ اگر یہ یہاں پہ مراد لیا جائے کہ تلوار رکھ کر کے کسی کی گردن پہ اسے کلمہ پڑھوایا جائے تو مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کر اس کی زبان پہ ہم کنٹرول تو پا سکتے ہیں لیکن دل پہ کنٹرول نہیں پا سکتے، اور اسلام کا جہاں تک تعلق ہے اس زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہے،
ٹھیک. اگر کوئی انسان اگر بظاہر اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں صرف اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے یا اس لیے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے اور بتائے کہ میں مسلمان ہوں، صرف زبان سے کہتا ہے دل سے قبول نہیں کرتا، تو اسی صورت میں اسے مسلمان کہا ہی نہیں جائے گا. اسلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ دل سے قبول کرنے کو، دل سے قبول کرنا ہے. اور بظاہر تو مسلمان ہی رہے گا، بظاہر تو مسلمان رہے گا، لیکن آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم بھی تو ہے کہ اگر ہم کسی کی گردن پہ تلوار رکھتے ہیں اور کہتے ہیں پڑھ کلمہ، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم مجبوراً پڑھتا ہے، اگر مجبوراً کلمہ پڑھتا ہے تو اسی صورت میں مسلمان تھوڑی نہ ہوگا وہ. ٹھیک. تو اس وجہ سے اسلام نے جو ایک طریقہ اپنایا اس پیغام دینے کے لیے وہ یہ اخلاق کا پیغام. ٹھیک. ان کو آزاد چھوڑا، آزاد اس طور پہ چھوڑا کہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہیں، اسلام کی حقانیت تمہارے سامنے ہے، اللہ نے تمہیں عقل سلیم دیا ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے. اب تم عقل کے ذریعے اب اس میں غور و فکر کرو، اگر تمہیں اسلام اچھا لگتا ہے تو اسلام قبول کرو، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی گردن پہ تلوار رکھیں اور اس سے کہیں کہ چلو کلمہ پڑھو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس کی اجازت ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں. ٹھیک. اب اس حدیث کا مطلب یہ ہو، لیکن بہت سارے لوگ اسی چیز کو لے کر کے یہ واویلا مچاتے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو صرف قتل و قتال کی بات کی جاتی ہے، اسلام میں صرف جنگ کی بات کی جاتی ہے. ہرگز نہیں کی جاتی ہے. اسلام میں جہاں بھی جنگ کی بات آئی ہے صرف ڈیفنس کے لیے، اپنی دفاع کے لیے. ٹھیک. اور یہ دنیا کا بھی قانون ہے کہ اپنی دفاع کے، اگر مثال کے طور پہ ہمارے ہندوستان پہ کوئی حملہ کرنے کے لیے آیا تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہم اس پہ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، ہم تو اپنی دفاع تو کریں گے، ہم ڈیفنس کے لیے اپنی طاقت کا استعمال تو کریں گے. ایسا تو ہے نہیں ہمارے دشمن آ رہا ہے ہم پہ حملہ کرنے کے لیے، اب ہم ہاتھ اسے باندھ کر کے کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے لو بھائی میں حاضر ہوں، جو چاہو آپ ہمارے ساتھ کرو. نہیں، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے اور قوت دی ہے تو اسی صورت میں ہم اپنا دفاع کریں گے، اپنا ڈیفنس کریں گے. اب اسی صورت میں ڈیفنس کرنے کی صورت میں اگر سامنے والی کی موت بھی ہو جائے تو یہ دنیا کا قانون بھی کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. ٹھیک. اب لہذا اسلام میں جہاں تک جنگ کی بات ہے وہ کبھی جنگ اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ سامنے والا مسلمان نہیں ہے، بلکہ جنگ صرف اس لیے کی گئی دفاع کے لیے اور ڈیفنس کے لیے. اور یہ بھی کہیں ثابت نہیں کہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی طرف سے جنگ کی ہو. جب تک سامنے والے نے جنگ کے لیے اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا تب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کیا ہی نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا بکر صدیق جو ہے زکوٰۃ کے لیے جنگ کا اعلان کیے نا، بکر صدیق جو ہے جو باقی صحابہ جو ہے زکوٰۃ دینے سے جب انکار کر دیے مال غنیمت میں جمع کرنے سے، تو انہوں نے تو اعلان کیا تھا نا جی مسلمانوں کے خلاف کیا تھا. وہ اسلام لائے، اسلام والے تھے تو انہوں نے کے خلاف کیا تھا. تو یہاں پہ تو یہی بات ثابت آتی ہے کہ مطلب انہوں نے کس چیز کا انکار کیا؟ وہ صرف اس لیے نہیں، وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں کہہ رہے ان الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہوتا ہے نا قتل سے بڑھ کر کے ہوتا ہے. وہاں پہ مراد، وہاں پہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے، بلکہ نہیں دوسروں کو وہ ورغلا رہے تھے، دوسروں کے درمیان وہ فتنہ پھیلا رہے تھے. ان کی وجہ سے اتنا بڑا فتنہ پھیل رہا تھا معاشرے میں، اور ظاہر سی بات ہے جب معاشرے میں فتنہ پھیلے گا تو اسی صورت میں فساد بھی ہوگا. اور اس فساد کو روکنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کام کیا اور قدم کو آگے بڑھایا تاکہ کیا ہے یہ جو امت کے درمیان فتنہ یا فساد پھیلنے والا ہے اس کو روکا جائے. ٹھیک. اگر فقط بات یہ ہوتی کہ وہ انکار کر رہے ہیں تو وہاں پہ مراد یہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے ذریعے جو فتنہ پھیل رہا تھا، ان کے ذریعے جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو رہا تھا، اس تفرقے کو روکنے کے لیے، اس فساد کو روکنے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا. ٹھیک. اب یہاں پہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے جس طرح سے کس چیز پہ بات ہو رہی تھی؟ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان جو کیا، اس سے پہلے ہاں اسلام جو ہے یہ کہ مطلب یہ اپنے طرف سے اعلان کبھی نہیں کیا. ہاں مذہب اسلام. اب آپ دیکھیں آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر جنگ کے درمیان دنیا کا کوئی بھی مذہب اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کے مذہب میں ایسا ہو کہ اگر آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ رہا ہے، مذہب اسلام میں ایسا ہے کہ اگر وہ تلوار چھوڑ دے رہا ہے اور اگر آپ سے امن طلب کر رہا ہے تو اسی صورت میں آپ اس کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتے، اسے قتل نہیں کر سکتے.
اور اسلام یہاں تک پیغام دیتا ہے کہ اگر جنگ کے دوران اگر تم غالب بھی آ جاؤ تو نہ بوڑھے کو قتل کر سکتے ہو، نہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اور نہ ہی بچوں کو قتل کر سکتے ہو۔ آپ بتائیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب اس چیز کو نہیں ثابت کر سکتا کہ اس کے مذہب میں اس طرح سے قانون، اس طرح سے ضابطہ ہے۔ یہ مذہب اسلام دنیا کا پہلا ایسا مذہب ہے جو جنگ کے دوران بھی اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ٹھیک، اب جیسے ہمارے دشمن جو ہیں، بہت سارے موقع پہ ایسا دیکھا گیا کہ جنگ کرنے کے بعد کیا کیا جاتا تھا، جنگ کرنے کے بعد ان کی لاش کو کاٹتے تھے لوگ، کاٹ دیتے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسا بہت کیا گیا کہ جیسے جنگ ختم ہو گئی، وہ غالب جنگ ختم ہوئی، کسی کی لاش انہوں نے پانے کے بعد ان کے کان کو کاٹ دیا، ان کے ناک کو کاٹ دیا، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا، یا ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ یہ ایسا کیا گیا، لیکن اسلام ہرگز ایسا حکم نہیں دیتا ہے، اگرچہ وہ ہمارا دشمن ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے۔ اب جیسے ابو لہب یا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان سے بڑا دشمن کون تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لیکن جب یہ لوگ بھی قتل کیے گئے تو آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا تو چاہے جائے کہ دوسروں کو حکم دیا جائے۔ ٹھیک، تو مذہب اسلام میں یقینی طور پہ زور زبردستی نہیں ہے وہاں، اور حاصل کلام اس حدیث کا یہی ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دیا گیا جو ان سے قتال کرنے کا یا ان سے جو جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اسی صورت میں ہم اپنی ڈیفنس کے لیے ہم اس سے جنگ کریں گے۔ ٹھیک، یہ نیت اس نیت سے نہیں کہ اگر یہاں سے مراد صرف تمام لوگوں سے جنگ کرنے کا ہوتا تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک جگہ فرماتا ہے لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، تم زیادتی نہ کرو۔ ٹھیک، اس لیے کہ اللہ رب العزت زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر تمام لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ نہ فرماتا۔ اور قرآن مقدس میں کسی چیز کا فرما دینا اور قرآن مقدس میں کسی چیز کا حکم آ جانا، یہ اس بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مخالف کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، کیونکہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی کام کرتے ہیں جو ان کا رب ان سے کرواتا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ رب العزت اگر ایک طرف انسانیت کا حکم دے رہا ہے، دوسری طرف اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی انسانیت کے خلاف کام کرنے کا حکم دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک، تو لہذا پتہ یہ چلا کہ جہاں کہیں بھی اس طرح سے چیزیں آئیں وہاں پہ مراد یہی ہے کہ ہمیں اسلام نے جہاں کہیں بھی قتل کرنے کا یا جنگ کرنے کا حکم دیا وہ اس طور پہ دیا کہ اگر آپ کا دشمن آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس سے جنگ کریں، نہ کہ ان لوگوں سے جو بیچارے امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں یا جو لوگ کیا ہے کمزور ہیں، لاغر ہیں، اگر وہ امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں، سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں تو جا کر کے ان پہ زیادتی کرو۔ ایسا ہی اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ چیز ثابت بھی نہیں ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا کی ہو یا آپ نے کبھی اپنی طرف سے جنگ کی شروعات کی ہو، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ نے جنگ انہی سے کیا جو آپ سے جنگ کرنے کے لیے آئے۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز بہت زیادہ لائی جاتی ہے نا، نوجوانوں کو رغلانے کے لیے کہ اسلام میں صرف جہاد یہ وہ فلاں دھماکہ، ہرگز نہیں۔ جہاد کا سب سے بڑا مفہوم اگر دیکھیں تو علامہ فضل حق خیر آبادی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، کس لیے؟ ظلم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انہوں نے ہمارے ہندوستان پہ جبراً قبضہ کیا تھا، ہمارے لوگوں کو ستا رہے تھے، ہمارے لوگوں کو بلا وجہ مار رہے تھے، ظلم ان کے اوپر کر رہے تھے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا کہ جہاد کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اسی چیز کو لے کر کے انگریزوں کے خلاف ہم نے کیا ہے جنگ چھیڑی۔ اس کے بعد سے نتیجہ کیا ہوا؟ ماشاءاللہ سارے لوگوں نے مل کر کے اپنے وطن کو آزاد کرایا۔ تو جہاد اسی چیز کو کہتے ہیں۔ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے ہم بھی تو اس کا دفاع کریں گے، ڈیفینس کریں گے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم اس کو سہتے رہیں۔ کب تک سہتے رہیں گے؟ تو جب تک ہم سہتے رہیں گے ایسی صورت میں وہ ہم جیسا چاہے وہ ہمارے ساتھ سلوک کرتا رہے۔ تو اسی لیے جہاد جو اسلام میں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کو قتل کرو، بلا وجہ کسی کو مارو، بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کرو، نہیں۔ بلکہ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہا جاتا ہے کہ جو ہم پہ ظلم کر رہا ہے اسی ظلم کو ہم روکنے کے لیے اپنی کوشش کریں۔ ٹھیک، تو اسی کو کہتے ہیں۔